السلام علیکم میرے پیارے سامعین و ناظرین اور دیگر بچوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عفو درگزر۔ عفو درگزر کا مطلب ہے کہ کسی کو معاف کرنا۔ اگر کسی نے جرم کیا ہو، کوئی قصوروار ہے، اس کو معاف کرنا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ عفو درگزر درگزر کا مطلب ہے کسی کی غلطی پر اس سے بدلہ نہ لینا، بلکہ اس کی غلطی کو معاف کر دینا۔ انسان ہونے کے ناطے ہم روزانہ کئی غلطیاں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ ہمیں توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے معافی کا راستہ کھلا نہ ہوتا تو ہم کسی طرح عذاب اور برے انجام سے بچ نہ سکتے۔ اللہ تعالی نے یہ فرما کر ہماری امید بندھائی ہے کہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی طرف سے ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں اور گناہ سے درگزر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت مؤثر اور دل نشین انداز میں عفو درگزر کا حکم دیا اور یوں فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ عفو درگزر سے کام لے۔ کیا تم اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کبھی کسی سے انتقام لیا۔ ہاں، اگر اللہ کی کسی حد کو توڑا جاتا تو آپ علیہ السلام اللہ کے لیے ضرور سزا دیتے۔ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری تبلیغ کے باوجود اسلام کی دعوت قبول نہ کی۔ وہ آپ علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آئے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ وہاں کے سرداروں اور دوسرے لوگوں کو آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ آپ علیہ السلام کی عزت اور احترام کرنے کے بجائے سنگ دلی اور بے مروتی اور بے رحمی کا مظاہرہ کیا، اور اوباش لوگ اور شرارتی لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ علیہ السلام سخت زخمی ہو گئے اور خون بہہ کر پاؤں تک پہنچ گیا۔ اسی حال میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو پہاڑوں کا فرشتہ ان ظالموں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ایمان لے آئے گی۔ بددعا کے لیے کہا گیا تو نہ صرف آپ علیہ السلام نے بددعا
نہ کی بلکہ طائف والوں کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل عفو و درگزر کی بہت بڑی مثال ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کے بے مثال کردار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو اہل مکہ نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں پر نہ کیا ہو؟ جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے ظالم مجرم کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تو ہر ایک سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے اور انہیں سخت سے سخت سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا اور کسی سے بدلہ نہ لیا۔ عفو و درگزر کی ایسی شاندار مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں عفو و درگزر سے کام لیں، اسی طرح دنیا میں بھی ہمیں عزت و احترام ملے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔